مظہر لجائی تجدہ اون لکا فی نوائی کل ہمین وغمین سنجلی بے علی بے علی بے علی علیہ السلام نعرہ حیدری اللہ کی وحدانیت رسول اللہ کی رسالت مولا علی کی ولایت کا قرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک یا حسین 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 مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر آخری عزدار تک جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پر میرے رسول نے احسان کر دیا مشکل بہت تھا فرق حلال و حرام کا یہ کام جزاک اللہ بہترین سماعت ہے 4 مصرے ہو شوکت صاحب کہتے ہیں پچھلے 4 مصرے تھے اشر مہدی صاحب کے اب 4 مصرے شوکت صاحب کے ہیں کہتے ہیں کہ من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کر بولنا ہے استقبال کرنے 4 مصروں کا من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان جو علی سن نہیں سکتا اسے بہرا کر دے جی ہو ماشاءاللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ایک جاگتے ہوئے صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد آپ سے درخواست ہے بھائی بیٹھ جاؤ پوری مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے بیٹھ جاؤ مولا کا واسطہ بیٹھ بھی جاؤ خاموشی سے سنے ذرا پلیز مہربانی کر کے جو پیچھے بھی لوگ ہیں ان سے بھی درخواست ہے بیٹھ جائیں سب انتظامیہ والے بھی بیٹھ جائیں اور آئے ہوئے عزادار بھی بیٹھ جائیں اور خاموش رہیں سب ایک دوسرے کو مت بولیں کیونکہ ایک دوسرے کو بولنے سے آپ کا شور زیادہ بلند ہو رہا ہے لوگوں سے زیادہ بیٹھ جائیں ادھر والے بھی بیٹھ جائیں جزاک اللہ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے جو آگے بیٹھے جو پیچھے بیٹھے جہاں بھی بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا خود بھی سلو پڑھ رہے ہیں علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا
دونوں ہاتھ اٹھا کے سارے بولو علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھڑا وہاں دیوانے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے کوئی موسم علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنی مکان سے ہر علی کے در جا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے اپنی ہی مانگو تو حیدر بنایا اپنے ہی بات حیدر بنایا حیدر دے مانگو ہی تو غازی بنایا غازی جہاں کوئی تو بنایا ماشاءاللہ سلامت رہو بہت بہترین سن رہے ہیں اگلا شعر آپ کی سماعت کے معیار کے مطابق غازی جہاں کوئی تو بنایا ہی نہیں غازی جہاں کوئی تو بنایا ہی نہیں کیوں غازی جہاں کوئی نہیں بنایا اس لیے ام البنیدہ چھنے قسمت لخاسے زہرا نے پیدا سیتا لباسے اماں جی اب بیٹھ جائیں نہ پردہ کی ہوئی ہیں بی بی زینب کے عزدار ہے تو پردہ کر کے آئیں ورنہ اس طرح مردوں میں اس طرح نہ کھڑے ہو مہربانی ہے غازی جہاں کوئی تو بنایا ہی نہیں 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 13 رجب کو مولا علی کہاں آئے اللہ کے حکم سے کعبے میں شبیہ علی کون ہے عباس اب خانہ کعبہ سے غازی عباس کا رشتہ دیکھو دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آئے انشاءاللہ کعبے پہ غازی دائے رشدہ نرالا کعبے دا غلاف کالا علم دا کالا ایک باوفا غلام کا ذکر سنا اب ایک باوفا کنیز کا ذکر سنیے کل دنیا دی مشہورہ چھو کل دنیا دی مشہورہ چھو ایلو کا شان بنایا حبش دی ملکہ نے ماشاءاللہ نا 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 ہاتھ سارے بلند ہو کے چکنے کا اجازت دے یہ حقیقہ اجازت دے تو بولنا حبش دی ملکہ نے حبش دی ملکہ نے اے جنت دے سردارہ کو اے جنت دے سردارہ کو ساری زندگی ماں سجوایا حبش دی ملکہ
ملکانی حبش دی ملکانی حبش دی ملکانی کل دنیا دی مزدورا چو کل دنیا دی مزدورا چو ہے انوکھا شان بڑا یا حبش دی ملکانی حبش دی ملکانی شہزادی پر زہرا دے بچیاں دے کپڑے دھوئے شہزادی پر زہرا دے بچیاں دے کپڑے دھو رہی زہرا دے برتن دھو دھو کے اکھیں عبادت ہو رہی ہے زہرا دے برتن دھو دھو کے اکھیں عبادت ہو رہی ہے زہرا دیے نوکر بن کے زہرا دیے نوکر بن کے نالین تو راج کرایا حبش دی ملکانی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ بانی مجلس حاضرین مجلس اہلیان علاقہ بہت پیار آپ نے دیا بہت اچھا استقبال کیا اب دیکھنا یہ کس کس کے دل کی یہ دھڑکن ہے یہ کلام کس کس کو یاد ہے جس کو یاد ہے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھنا مجھے اکیلے نہ پڑھنا پڑے جس کا یہ عقیدہ ہو وہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اونچے کر کے اونچی آواز سے پڑھنا جان مانگو جان مانگو میں دل نہیں دوں گا جان مانگو میں دل نہیں دوں گا کیوں کیونکہ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے آخری مصرع میرے ساتھ ہاتھ سب کے اٹھیں جو ایک ہاتھ ابھی نیچے ہے سب کے ہاتھ اٹھیں گے جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی آپ کی بہت مہربانی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آپ کو بی بی کی اجڑی ہوئی چادر کا واسطہ ہے بیٹھ جائیے بی بی کی چادر کی قسم دی اب نہ کھڑے ہوئیے پوری مجلس کا ماحول آپ کی وجہ سے میرے بھائی خراب ہو جاتا ہے آپ کو مولا کا واسطہ ہے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں پلیز مجلس کا احترام کریں اچھا خاصا ماحول بنا ہوا ہے چند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں آپ کو مولا کا واسطہ دے رہا ہوں بی بی کا واسطہ دے رہا ہوں آپ پتہ نہیں کس کا واسطہ سنتے ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں لیکن آپ اگر مجلس کا احترام نہیں کریں گے تو کیا فائدہ اتنا اچھا ماحول چل رہا ہے آپ سمجھ رہے کوئی میلہ ہے یا کوئی ایسی چیزیں کھڑے ہو جاؤ ایسے نہیں کریں بھائی جتنے لوگ ہیں بیٹھ کر سنیں احترام کے ساتھ آپ مجلس کا احترام نہیں کریں گے آپ کے بچوں میں بھی احترام نہیں آئے گا یہ ذہن میں رکھیے گا پاک سین دی چادر دا واسطہ انتے تسا مومن کہنے پچھلے اتنے بڑے واسطے دا بعد ہی تسا نہیں پہ پاندے انہیں کہ پاک سین دی اجڑی چادر دا واسطہ بے بنو سارے بے بنو نیازے حسین دیکھیں میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں میرا جو ٹائم ہے میں پڑھ کے اپنی ڈیوٹی کر کے تو چلا جاؤں گا میں اپنے حصے کی ڈیوٹی کر رہا ہوں آپ نے اپنے سے یہ جو اتنے ہزاروں کے لوگ بیٹھے ہیں یہ اتنا اچھا ماحول چل رہا تھا یہ آپ جو چند لوگ ہیں ادھر اور ادھر آپ نے جناب سیدہ کو جواب دینا ہے کہ آپ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے جواب آپ نے دینا ہے میں آپ سے اب کچھ نہیں کہوں گا اب میں صرف پڑھوں گا آپ نے کھڑا ہونا ہے کھڑے ہو جائیے گا بیٹھنا ہے بیٹھ جائیے گا مجلس کے ماحول کو برقرار رکھنا ہے یا اس کو برباد کرنا ہے مجلس کا ماحول کبھی برباد نہیں ہوگا لیکن اس کا حصہ آپ ضرور بنیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا مجلس کو مجلس کی طرح سنیے ادب اور اداب کے ساتھ سنیے صلوات پڑھیں محمد علیہ
सनाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना 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 मेरे हुसैन का है। जज़ाकल्लाह। सलावत पढ़ी जी मोहम्मद। देखिए एक बात को बड़े गौर से सुनिएगा, जो पढ़ने वाला होता है ना वो आपके दरमियान जब आता है ना तो मौला का जिक्र करने आता है, और ये हज़ारों के लोग इसलिए बैठे हैं कि फ़ज़ाइल सुने और मसाइब सुने। बुरा मत मानिएगा, आप लोग ज़ाकरीन को, नहो खान को मजबूर करते हैं कि वो गुस्से में, जज्बात में आके कुछ कहें, और मजबूर करते हैं कौन लोग? जिनको सिर्फ ये फ़िक्र होती है कि मजलिस में कुछ हो ना हो, मेरी सेल्फी बन जाए, मेरी वीडियो बन जाए। ज़ाकिर की जगह मिंबर है, अज़ादारों की जगह फ़र्श है, लंगर बनाने की जगह बावर्ची खाना है, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह अलग है। कैसा लगेगा कि आपके ड्राइंग रूम में बावर्ची खाना बन जाए? नहीं है ना। हर चीज़ अपने मकाम पे अच्छी लगती है। अगर आप लोगों ने वीडियो बनानी है, आप बेशक बनाएं, पहले तय कर लें कि आपने सिर्फ वीडियो बनानी है, तो फिर सारे मोबाइल वाले एक तरफ हो जाएं, वो खड़े होकर सिर्फ वीडियो बनाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हमें अफसोस तब होता है कि जब फ़ज़ाइल हों या मसाइब हों। और मैं मिंबर की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैंने ऐसी ऐसी मजलिसों में ये मंज़र भी देखा कि मौला का ताबूत उठाए और लोगों को इतना शऊर नहीं कि वो मौला के ताबूत को कांधा दें, वो सिर्फ मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं, मना करने के बावजूद भी। और अगर पूछो तो वो कहते हैं जी हम आपसे मोहब्बत करते हैं। फिर ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा है जो ज़िक्र हुसैन का एहतराम ना हो और ज़ाकिर का एहतराम करो। ज़ाकिर की इज़्ज़त ही ज़िक्र की वजह से भाई। अगर आप ज़िक्र की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो ज़ाकिर की क्या इज़्ज़त करेंगे? फिर अगर आप ये कहें कि इन लोगों ने, प्यार करने वालों ने ही आपको बनाया, नहीं, हमें भी मौला ने बनाया है, हमारी इज़्ज़त भी मौला ने दी है, आपको इज़्ज़त भी मैंने नहीं दी, मौला ने दी है। तो लिहाजा वो लोग जो ये कहते हैं कि हम जी आपकी वीडियो बना रहे हैं, हम आपके फ़ैन हैं और हम ही ने तो आपको बनाया, ऐसा गलत फहमी में ना रहें। हमें इज़्ज़त मौला ने दी है और मौला ने आपके दिल में हमारी इज़्ज़त डाली और हमारे दिल में आपकी इज़्ज़त डाली है। तो जिस मौला ने आपको और हमें बाइज़्ज़त बनाया है, उसी मौला के ज़िक्र को आप नफ़ी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि तस्वीरों में आ जाएं, वीडियो में आ जाएं। ये आपकी मोहब्बतों को मैं समझता हूँ, लेकिन मोहब्बत का एक मेयार होता है। अगर हम किसी के जनाजे में जाएं और जनाजे में जाकर सिर्फ एक बात कहे कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, चाहता हूँ एक यादगार तस्वीर जनाजे के साथ हो जाए, आप मुझे बताएं उस वक्त अच्छा लगेगा आपको? यहाँ जनाब सैयदा का भरा घर उजड़ गया। तो लिहाजा मेरे भाइयों, मोबाइल के चक्कर में इतना अपने आप को ना गिराया करें कि आप अज़ादारी से भी चले जाएं। वीडियो बनानी है, खड़े होकर नहीं बनाए, बैठ के बना लें। लेकिन हर शख्स खड़ा होता है जी मैं तस्वीर बना लूँ, मैं वीडियो बना लूँ, तो ये मुनासिब नहीं है। मौला आपको खुश रखे। मैं सिर्फ ये चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ चंद लोग हैं जिनको ये मोबाइल का प्रॉब्लम है। तो लिहाजा अगर इसके बात बुरी लगती है तो पहले सोचा करें कि आप क्या अमल कर रहे हैं कि मैं मजलिस छोड़कर 5 मिनट से सिर्फ आपके ऊपर मजलिस पढ़ रहा हूँ, कि आपने क्या कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तारीफ़ करूं तो मैं आप ही की तारीफ़ कर देता हूं, फिर मौला का जिक्र करने का फ़ायदा ही नहीं। ये मौला का जिक्र छोड़कर ये 5 मिनट जो आपने अपने ऊपर लगवाए हैं, इसका जवाब जनाब सैयदा को आप दे दीजिएगा, हम नहीं देंगे। क्योंकि जनाब सैयदा की बारगाह में ड्यूटी हम कर रहे हैं। बानिया मजलिस ने खुलूस से मजलिस की है। ये इतने हज़ारों तादाद में अज़ादार खुलूस के साथ बैठे हैं, गिनती के चंद लोग जिनको मोबाइल का शौक़ है
وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جناب سیدہ کو کیا جواب دینا. ابھی آپ کو جب یہ مجلس ختم ہو جائے نا، رات کو جب بستر پہ لیٹیے گا، اس وقت سوچیے گا کہ جناب سیدہ آپ کے فرش پر آئی تھی اور آپ نے کیا کیا. پرسہ دیا یا صرف اس لیے کھڑے رہے کہ پرسہ کوئی کرے نہ کرے، میری تصویر آ جائے، میری ویڈیو آ جائے. خدا کے واسطے مجلس کو میلہ مت بنائیں، آپ کی مہربانی. کس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کی تصویر کھینچے، لیکن اگر ذکر حسین کی بے حرمتی کر کے تصویر کھنچواؤ گے تو بھائی مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے کسی کی جو ذکر حسین کی بے حرمتی کرے. ذکر حسین کی عزت کرو، آپ میرے سر آنکھوں پر ہو. میں آپ کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہوں اگر آپ ذکر حسین کی عزت کریں گے، لیکن اگر ذکر حسین کی عزت نہیں تو کوئی پیار نہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. نقش ماتا تیرا سہارا ہے. سلامت جی. نقش ماتا تیرا سہارا ہے. جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بات مانی. ویڈیو بنانے کو میں منع نہیں کر رہا، عزاداری کی ویڈیو بنائیں، ایسے بنائیں کہ کوئی برابر والا پریشان نہ ہو. جزاک اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. نقش ماتا تیرا سہارا ہے. جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ ہاتھ رکھے بولنا نقش ماتا تیرا سہارا ہے، ورنہ محشر میں کیا ہمارا. نقش ماتا تیرا سہارا ہے، یعنی کہ ابتدا کیجئے، یعنی کہ ابتدا کیجئے. ارے سب سے بہتر یہ استخارہ، سب سے بہتر یہ استخارہ ہے، جو علی کو ملا تھا خیبر میں. اب دیکھیے، اب تک میں نے جو شعر پڑھا آپ نے بڑی محبت سے داد دی، سب نے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہا، نعرے لگائے. مولا آپ سے راضی ہوں، میں بڑا خوش آپ سے، میری بڑی دعائیں آپ سب کے لیے. لیکن اس شعر پر ایک ٹیسٹ لینا ہے. جیسے ہم اپنی گاڑی، اپنی اسکوٹر، اپنی سائیکل، اپنی سواری کچھ چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس کے ٹائر صحیح ہیں، کیا اس کا انجن صحیح ہے، کہیں ایسا تو نہیں انجن خراب ہو، ٹائر خراب ہو، رستے میں ہمیں کہیں پریشانی ہو جائے. ایسے ہی ہمیں اپنے عقیدے کا بھی ٹیسٹ لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں دنیا کی دھول میں ہم پریشان ہو گئے، دنیا کی دھول میں ہم اٹک گئے، کہیں ہم جا کر پریشانی کا سامنا نہ ہو ہمیں. تو پھر جو میں شعر پڑھ رہا ہوں اس پر دو چیزیں، آپ نے اپنے جسم سے ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے اور ہاتھ نہیں اٹھانے، یہ ارادہ آپ نے کرنا ہے. اور اس شعر پر مولانا نیت سرسوی صاحب کا جو مولا نے عطا فرمایا ان کو شعر، مولا کے بھروسے پر یہ اعتماد کر کے بول رہا ہوں. ارادہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے، ہاتھ اونچے نہیں کرنے. لیکن یہ شعر اتنا بڑا ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ کے ارادوں کو توڑ دے گا. آپ بے ساختہ بولیں گے بھی اور ہاتھ بھی سب کے بلند ہوں گے. اتنا بڑا مولا کے اعتماد پہ چیلنج کر رہا ہوں. جو علی کو ملا تھا خیبر میں، جو علی کو ملا تھا خیبر میں، آج بھی وہ علم آج بھی
اب عقیدے کا ٹیسٹ ہو گیا. اب آپ کی مرضی. اس شعر پر جس کا عقیدہ اجازت دے وہ ہاتھ اٹھائے, جس کا اجازت نہ دے وہ ہاتھ بے شک نہ اٹھائے. کوئی شکایت نہیں, عقیدہ دیکھنا ہے. جس میں ذکر علی نہ ہو شامل, جس میں ذکر علی نہ ہو شامل, اس عبادت میں بھی خسارہ ہے. جو حیدر 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 اس عبادت میں بھی خسارہ ہے. صبح عاشور صبح عاشور فیصلہ ہوگا, صبح عاشور فیصلہ ہوگا, خور تمہارا ہے یا واہ واہ واہ. وہ تمہارا جیتا ہے کون ہارا ہے, نقش ماتم تیرا سہارا ہے. ماشاءاللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے, مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. کیا بہترین ماحول آپ نے بنایا. خدا آپ کی نسلوں میں اسی طرح عزاداری کا سلسلہ قائم رکھے. فضائل کا حصہ نمٹ چکا. آئیے ایک استغاثہ غازی عباس کی بارگاہ میں پیش کریں. کون سا ایسا شخص ہے جو اس وقت دنیاوی مسائل میں پریشان نہیں ہے؟ سب کسی نہ کسی مسئلے میں, کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان, کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان, کوئی نصیب کی وجہ سے پریشان, کوئی کسی وجہ سے پریشان, کوئی کسی وجہ سے پریشان, کوئی خاندان میں پریشان, کسی کے خاندان میں ناچاکی ہو گئی, کسی سے ناراضگی ہو گئی, کسی نے کسی کو چھوڑ دیا. ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. مگر میرا مولا اتنا سخی ہے کہ جس طرح سے اللہ نے غازی عباس کو اپنا وسیلہ بنایا, اس طرح غازی عباس کا وسیلہ یہ علم ہے. یہ علم آپ سے کچھ کہہ رہا ہے. اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں, اونچے ایسے, یہ اونچے ہی رہیں ہاتھ. اپنے دل میں جو مراد ہے ذہن میں رکھو, آنکھیں بند کرو. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, بس آنکھیں بند کر کے غازی عباس کی بارگاہ میں ہاتھ اونچے رکھ کے بولنا. علم آپ سے کہہ رہا ہے, غازی تو ہے نا ان سے ہی کہنا, غازی تو ہے نا ان سے ہی کہنا. اے دنیا والو در در نہ جاؤ, کیا غم ہے تم کو آ کر سناؤ, کیا غم ہے تم کو آ کر سناؤ. کہتا ہے علم ہم سے, کہتا ہے علم ہم سے مایوس نہ ہو غم سے. کہتا ہے علم ہم سے مایوس نہ ہو غم سے. ہاتھ کو اٹھاؤ, ہاتھ کو اٹھاؤ, ایسے نیچے نہ کرو. کہتا ہے علم ہم سے مایوس نہ ہو غم سے. عباس کو پکارو,
अब्बास को पुकारो, अब्बास को पुकारो, या हजरत अब्बास मेरे गम की दवा दो। मेरा भी कोई है ये ज़माने को बता दो, या हजरत अब्बास मेरे गम की दवा दो। मेरा भी कोई है ये ज़माने को बता दो। जरा हाथ ऊंचे करके बोलो, अब्बास को पुकारो, या हजरत अब्बास मेरे गम की दवा दो। मेरा भी कोई है ये ज़माने को बता दो। बाबुल हवाइज अलमदार अलमदार, बाबुल हवाइज अलमदार अलमदार। दुनिया से नहीं मांगो क्या देगी तुम्हें दुनिया, अल्लाह ने रखा है उम्मीद का एक रास्ता। दहलीज से गाजी की हो जाओ जो वाबस्ता, दहलीज से गाजी की हो जाओ जो वाबस्ता। दो हाथ उठा मिलकर दो वास्ता ज़ैनब का, दो वास्ता ज़ैनब का, फिर काम बने सबका। अब्बास को पुकारो, या हजरत अब्बास मेरे गम की दवा दो। मेरा भी कोई है ये ज़माने को बता दो। कितने मुझे भी बताया गया कि इस मजलिस में बहुत सारे बरादरान अहले सुन्नत भी तशरीफ़ फरमा है, हिंदू बरादरी भी तशरीफ़ फरमा है। कौन कौन हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, ज़रा हाथों को बुलंद कीजिए। 1 2 3 4 लोग हैं जो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप मजलिस हुसैन में आए, मौला आपका आना कबूल फरमाए। और जितने बरादरान सुन्नत हैं वो तशरीफ़ लाए, क्योंकि हुसैन सबका है। हुसैन किसी मज़हब मिल्लत की कैद में नहीं रहता, किसी ज़बान की कैद में नहीं रहता, हुसैन सबका है। तो जब हुसैन के दरवाज़े पर आ गए तो समझो अल्लाह के ख़ास वसीले के दरवाज़े पर आ गए हो। अब कोई किसी भी मज़हब, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, हर शख्स के साथ कोई ना कोई परेशानी रहती ही है। बहुत सी परेशानियां हैं जो इंसान अपनों से नहीं कह पाता। दुनिया का कानून है, दुनिया करती क्या है कि दुनिया रोने वालों को पसंद नहीं करती, जो अपने गम बार बार किसी को बोले मुझे ये परेशानी मुझे। तो आप किसी को अपनी परेशानी बयान करेंगे, मौला फरमाते हैं किसी को अपना गम बयान मत करो, परेशानी बयान मत करो, लोग तुमसे मिलना छोड़ देंगे। मेरा रब वो है या मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात वो है जिनके दरवाजे पर आप गिड़गिड़ा कर दुआ करते हो, तुम्हारे आंसू बहने से पहले तुम्हारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। अल्लाह कहता है तू मुझसे मांग के तो देख। मांगने वालों को दुनिया पसंद नहीं करती, किसी से उधार मांग लो तो लोग आपका फ़ोन उठाना छोड़ देते हैं। मेरा रब वो है कि जो कहता है कि मुझसे जितना मांगोगे मुझे अच्छा लगता है। हाथों को उठाइए, अल्लाह का वसीला है गाजी अब्बास का वसीला है ये अलम। हाथों को उठाइए। एक मश्क सकीना की अम्मू से गुजारिश है, हम सब की दुआओं में ये मश्क सिफारिश है। समझो तो अताओं की दिन रात जो बारिश है, समझो तो अताओं की दिन रात जो बारिश है। रद्द होगी दुआ कैसे, हाथ उठाकर भरोसा तो करो गाजी के पास पर। रद्द होगी दुआ कैसे, अम्मू है सकीना के अब्बास को पुकारो। मोड़ लिया सबने, क्या छोड़ दिया सबने, हालात से तंग आके दिल छोटा नहीं करते। अब्बास की सूरत में एक आस तो बाकी है, अब्बास की सूरत में एक आस तो बाकी है। वो सबका सहारा है, हर गम से निकालेगा। हाथ को उठा दुआ के लिए, हर गम से निकालेगा, सीने से लगा लेगा। अब्बास तो पुकारो या हजरत अब्बास मेरे गम की दवा दो। मेरा भी कोई
अज़ादारों, अगर अब्बास शहीद ना होते तो ज़ैनब की चादर ना छिलती। बीवी ज़ैनब की चादर का मातम करना है, अपने सरों पे मातम करना, गिरिया करना, गिरिया करने में शर्माना मत। मौला फरमाते हैं हमारे जद के गम में ऐसे रोया करो कि जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान की लाश पर होती है। गैरतमंद लोगों का मजमा है। खुदा आपकी माँ बहनों की, हमारी माँ बहनों की चादरों की हिफाजत फरमाए। मगर जिससे रस्में पर्दादारी चली, उम्मत ने उसकी भरे बाजार में चादर छीन ली। अब अगर बीबी का हक बनता है तो दोनों हाथों से सरों पे मातम करके गिरिया करना। रिसालत कलो दो सिला मांगती है, नबी की नवासी रिदा दो कदम रास्ता मांगती है, नबी की आवाज़ रिदा मांगती है, नबी की आवाज़ रिदा खुदा अपनी आंखों पर रहमत नाज़िल फरमाए। यही हक है अज़ादारी का। हक तो अदा हो नहीं सकता मगर कोशिश करनी है। बीबी फिजा बाजार में शामियों से मुखातिब होकर कहती है, करो ना चरागों से रोशन राहें, खुदा रा झुका लो ये अपनी निगाहें, ये मरने की अपने नबी की नवाज़ी रिदा मांगती है, नबी की नवाज़ी रिदा मांगती है, नबी की नवाज़ी रिदा मांगती है। आइए अज़ादारों, बस मेरी एक दरख्वास्त है हाथों को जोड़कर। आपने बड़ा प्यारा माहौल अज़ादारी का बनाया, फ़ज़ाइल आपने बेहतरीन पढ़े, मसाइब आपने बेहतरीन सुने। जनाब सकीना का एक पुरसा पेश करूँगा। इस पुरसे के साथ आंसुओं के साथ मेरी दरख्वास्त है, बीबी का वास्ता देकर जितने अज़ादार जहाँ खड़े हैं वो खड़े होकर मातम करेंगे इस नोहे के बाद। और जितने मोबाइल वाले हैं उनको मौला का वास्ता, मैं वीडियो बनाने को मना नहीं कर रहा, मातमियों के बीच में एक भी मोबाइल वाला ना खड़ा हो, आपको बीबी का वास्ता। अपनी जगह बनाएं, उस जगह पे खड़े होकर आप वीडियो बनाएं, पूरी बनाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन जो मातमी हैं वो मातम करें और सब वीडियो ना बनाएं। फैसला आपने करना है। अगर सभी वीडियो बनाएंगे तो मातम फिर किसने करना है ये आपने सोचना है। वीडियो बानिया मजलिस की तरफ से बन रही है, आपको मिल जाएगी। सिर्फ वो लोग वीडियो बनाएं जो वीडियो बनाने के लिए यहाँ आए हैं, जो जिनका इंटरनेट चैनल है या जो बानिया मजलिस ने जिनको बुलाया हुआ है। हर शख्स अपनी अपनी वीडियो ना बनाए, क्योंकि फिर आप में से मातम कौन करेगा। एक वीडियो यहाँ एक वीडियो वहाँ बन रही है जो बरोज़े हश्र दिखाई जाएगी। तो लिहाजा मौला की अज़ादारी का बस ख्याल रखिएगा। मैं कलाम पढ़ने लगा हूँ बीबी सकीना का। इसी तरह गिरिया करना, सरों पे मातम करना। बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा दश्त वाला, जल गए खेम कुर्ता मेरा जल गया। और ऊंची आवाज से गिरिया करो, चीख मार के गिरिया करो। फिर मेरी
سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی رو کے چچا شمر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ بابا میں روتی رہ گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم میں بھی سنا بابا سرد ماتا اپنے غم میں بھی سنا بابا جان شمری نے جب بابا جان شمری نے جب مارے تماچے منہ پہ بابا جان شمری نے جب مارے تماچے منہ پہ بالیاں کھینچی میری خوردہ ہوا خون میں تیر بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیل ہے رخسار میرا کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم میں بھی سنا سر حسین سے آواز آئی سکینہ تیرے چہرے پر یہ نشان کیسے کہا بابا تماچوں کی وجہ سے بابا علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا تھا وہ تیر علی اصغر کے قد سے بڑا تھا جو مجھے تماچا لگا وہ ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا سکینہ تیری گردن پہ نشان کیسے کہا بابا جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کے بندھا میرا گلا جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا کہا کیسے سکینہ کہا بابا جو رسیاں پھوپھی اماں کے بازو میں بندی تھی وہی رسی میری گردن میں بندی تھی پھوپھی اماں کا قد بڑا ہے وہ بڑی ہے میرا قد چھوٹا ہے میں چھوٹی پھوپھی اماں اٹھتی تھی تو میرا گلا کھچتا تھا حسین مولا کہتے سکینہ تیرا گلا کھچتا تھا اس حالت میں تو نے اتنے میل سفر کیسے کیا بیوی کہتی ہے بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر حوصلہ بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا 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 غش میں کھاتی تو زمین پر غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی کیوں غش کھانے والا تو زمین پہ گرتا ہے
بی بی کیوں نہیں گر پاتی؟ میری طرف دیکھنا سننا. بی بی کہتی ہے غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی, رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی. زخم کھاتے کھاتے سکینہ شہید ہو گئی. شام کے زندان میں ہوا کیا؟ شام دا زندان رت رومن علی ایمان, رت اجڑ علی بھیڑ سکینہ دا جنازہ, پریاں نے حتہ تے رسیاں لی بھیڑ دا جنازہ. حق ادا کرنا بی بی کے غم کا, ماتم کرنا سینہ پر سرہ پر ماتم کرنا, جیسے چاہے پرسہ دینا. شام دا زندان ہر آدمی کا ہاتھ سر پر ہو, ہر دیار کا ہاتھ سر پر ہو, چیخ پھاڑ کر گریا کرنا. شام دا زندان رت رومن علی امام, رت اجڑ علی بھیڑ سکینہ دا جنازہ, کنیا نے حتہ تے رسیاں لی بھیڑ دا جنازہ, حتہ تے چاک سجادہ دن میں تو لوگو, سجادہ دن میں موئی ہوئی بین چاہی رہتا, ایک گٹھڑی نہیں جنازہ ہے بہارے نام لائی رہتا. سنبھالو اسے, سنبھالو اسے, اس کو پانی ملاؤ, سنبھالو اسے. کوئی قیدی جے مروا جے ہوندے زیوے لہائے ویندے, کوئی قیدی جے مروا جے ہوندے زیوے لہائے ویندے, انہا رسیاں تے کڑیاں نال بیڑ اپنی سمائی ویندہ. کیا ہوا؟ یہ اٹھ گئے ہیں سارے کھچ گئے, یہ بند ہو گئے. ماتم حسین, موبائل والے ایک طرف ہو جائیں, سارے عزادار ماتم کریں. یا حسین 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 یا حسین. ایسے بنائیں, اس طرح بنائیں, ہلکا اس طرح, اس طرح. یا حسین 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 یا سب سے دادیو یا حسین 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 یا حسین
या हुसैन 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 मौला हक इमाम या हसन 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 या हुसैन मौला हक हल्का यूं बनाओ, यूं पीछे जाओ, पीछे मौला हक इधर वाले इमाम या पीछे जाओ, हसन या पीछे सामने हल्का बनाओ, यूं सामने हल्का बनाओ। माइक बंद है सारे मातमियों को जगह दें जरा, सारे मातमी यूं आ जाएं, ऐसे सब बनाएं, सब यूं बनाएं पीछे पीछे। या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन आबिद बीमार था जलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था और शाम का बाजार था और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन 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 मौला हक इमाम या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मेरा घर जलाया लुटिया रे दामा रो आंखें ज़ैना किस पासे जामा मेरा घर जलाया लुटिया रे दामा रो आंखें ज़ैना किस पासे जामा आबिद बचावा या रग बुझावा आबिद बचावा या रग बुझावा रो आंखें ज़ैना किस पासे जावा मेरा घर जलाया लुटिया रे दामा रो आके ज़ैनब किस पासे जावा मेरा घर जलाया लुटिया रे दामा रो आके ज़ैनब किस पासे जावा मेरा घर जलाया के पास से सारे मोमिन हट जाएं, तार के पास कोई अज़ादार ना खड़ा हुआ तो किन्हीं का वास्ता ऐसी तार टूट चुका है, मेहरबानी करें आप। मेरा घर जलाया पीछे वाले भी हल्का बनाए, जो हल्के में बीच में खड़े हैं मातम नहीं कर रहे, उससे दरखास्त है वो हल्का छोड़ दें ताकि दूसरे मातम कर सके। हल्के में से वो अज़ादार खड़े हो जो मातम कर दिया है, बाकी तो सिर्फ सुनने के लिए। किस पासे जावा मेरा घर चलाया लुटिया रे दामा रो आंखें ज़ैनब किस पासे जावा आबिद बचावा या रग बुझावा आबिद बचावा या रग बुझावा रो आंखें ज़ैनब किस पासे जावा मेरा घर जलाया लुटिया रे दामा रो आंखें ज़ैनब किस पासे जावा मेरा घर जलाया लुटिया रे दामा रो आंखें ज़ैनब किस पासे जावा
میرا گھر جلایا لٹیاں رداما. میرے بھائی ذرا آپ ادھر متوجہ ہوتا ہے میری طرف. آپ دونوں آپ لوگ ماتم نہیں کر پا رہے ہیں, برا مت مانیے گا. جگہ نہیں بن گئی تو پیچھے ہلکے میں چلے جائیں. ماتم ہوتا ہے اور آپ ہلکا چھوڑ دیں گے دوسرے ہلکے میں چلے گئے تاکہ ہم سکون سے ماتم کر سکیں. ماتمیوں کا ہاتھ بھی رک رہا ہے, آپ بھی پریشان ہو رہے ہیں. برا مت مانیے, جگہ بنائیے, پیچھے بھی جگہ آپ کا غصہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میرا گھر جلایا لٹیاں رداما, روا کے زینب کس پاس جاما. شام چلیا بے کفن سارے, کبلا بڑاوا یا رسیا بابا, کس پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹیاں رداما, روا کے زینب کس پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹیاں رداما. آج آدھا ایسا ہے جی کھول کا پرسا دو بیوی کو. نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ, اے حسن مولا, اے حسن مولا, اے حسن مولا, اے حسن مولا. نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ, اے حسن مولا, اے حسن مولا, اے حسن مولا, اے حسن مولا. حسن مولا, اے 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 حسن مولا. جادان جگر ٹکڑے کر ڈالا تمہارا, حیدر کی عدالت یا تم سے ہے بدلا, اس ظلم سے کربلے کا آغاز ہوا تھا. اے حسن مولا, اے حسن مولا. نکلا ہے تیرا گھر سے دو بار جنازہ, اے حسن مولا, 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 اے حسن مولا. تیروں سے بڑا لاشا گھر لوٹ کے آیا, پہچان نہیں پائی زینب تیرا لاشا. دل تھام کے زینب نے ہر تیر نکالا, اے حسن مولا, 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 اے حسن مولا. سارے دنار اپنے سینوں پہ ماتم کرے, سارے پہ ماتم کرے, سارے بولنا سبحاناللہ ہے مولا اکبر, آج نبی اولاد صالح کا فرمائے, میری عزت پسند کا بیٹا کا فرمائے. اپنے سارے پہ ماتم کرنا, سارے پہ ماتم کر کے بولنا آجا بلال اصغر, آجا بلال اصغر, اے جھولا تیرا جھولاوا کیوں رچ گیا ہے ماتوں, آجا میں بار جاوا, آجا بلال اصغر, آجا بلال اصغر. میرا نازنین ڈاڈی
حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں ہو دیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں ہو دیا کیا میں لکھا تیرے بھٹیاں تے ماں سوا کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا کربل تو تیرا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا کربل میرے جمیل بھائی کی دعوت خیر میں اضافہ فرما اور ان کے والد صاحب کے لیے دعا صحت کے لیے درخواست ہے کہ مالک ان کو صحت یابی عطا فرمائے ہمارے مولد کو شفا یابی عطا فرمائے اپنی جوانیوں کو مات میں سلامت رکھے مولا تمام عزیزانوں کو بھی کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا لگ نظر گئی اجڑی لگ نظر گئی اجڑی تیرے یوسف سانے کو مرنے ہے رجل گیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسم شادی کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھدا ہن وقت رہا کوئی نہیں ہو گیا کیا میں لکھا آخری کلام کا آخری شعر انشاءاللہ اب کیونکہ یہاں کے بعد مجھے ملتان بھی پڑھنا ہے علی پور غلبہ بھی پڑھنا ہے اور یہاں کا جو وقت تھا وہ میں پڑھ چکا ہوں ایک دو کلام اور وقت سے زیادہ پڑھے اس لیے کہ مولا کا ذکر ہے اور آپ کا ماحول اتنا خوبصورت ہے مجھے معاف کرنا یہ میں سبزداری کے لیے بولتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اسی طرح زدار رہیں کیا خوبصورت ماحول فضائل مسائل میں چاہتا ہوں اپنے گھر کے میں جتنے ماتمیوں والے ماتم کیا آپ وہ بھی کریں اور جو ہلکے سے دور ہے وہ بھی کریں رہائی قید سے زینب کو جمیلی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جمیلی ہوگی بنا حسین کے بنا حسین کے وہ کیسے گر گئی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جمیلی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جمیلی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جمیلی ہوگی بنا حسین کے بنا حسین کے وہ کیسے گر گئی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جمیلی ہوگی رہائی قید سے زینب کو جمیلی